ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت دولت ہو، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ کچھ عام سی عادتیں ہیں جو ہمیں انجانے میں پیچھے دھکیل رہی ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہم ان 5 بڑی مالی غلطیوں کو دیکھیں گے جو دولت بنانے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ بھی جانیں گے کہ ان سے بچنا کیسے ہے۔ مونک میں خوش آمدید، جہاں ہم فائنانس کی پیچیدہ دنیا کو بالکل آسان بنا دیتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں ایک بہت ہی جانی پہچانی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ لوگ اپنی پوری زندگی دن رات سخت محنت کرتے ہیں اور امید بس ایک ہی ہوتی ہے کہ ایک دن مالی طور پر آزاد ہوں گے، لیکن حقیقت اکثر بہت مختلف ہوتی ہے۔ اتنی محنت کے باوجود بہت سے لوگ کبھی بھی حقیقی دولت جمع نہیں کر پاتے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر مسئلہ ہے کہاں؟ اور اصل نقطہ یہی ہے، مسئلہ زیادہ کمانا نہیں ہے، بلکہ ان غلطیوں سے بچنا ہے جو ہماری دولت کو بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ تو چلیں پہلی اور سب سے عام غلطی سے شروع کرتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں بچت کا جال۔ اسے کہتے ہیں لائف سٹائل انفلیشن۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسی آمدنی بڑھتی ہے، اخراجات بھی آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ نئی گاڑی، بڑا گھر، مہنگے ریسٹورانٹ، اور نتیجہ مہینے کے آخر میں بچت پھر سے صفر۔ اس کا حل ہے پہلے خود کو ادائیگی کریں۔ سیدھا سا اصول ہے، اپنی تنخواہ کا 10 سے 20% حصہ جیسے ہی اکاؤنٹ میں آئے اسے خودکار طور پر ایک الگ اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، تھوڑی لیکن مسلسل بچت کچھ بھی نہ بچانے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری بڑی غلطی پر، یعنی اپنے پیسے کو بیکار پڑے رہنے دینا۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا پیسہ بینک میں بالکل محفوظ ہے، لیکن ذرا حقیقت دیکھیں۔ اگر بینک آپ کو 7% منافع دے رہا ہے اور مہنگائی 15% ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل میں ہر سال اپنے پیسے کی 8% قدر کھو رہے ہیں۔ پیسہ محفوظ نہیں ہے، یہ تو خاموشی سے کم ہو رہا ہے۔ تو حل یہ ہے کہ اپنے پیسے کو کام پر لگائیں، اور اس کے لیے کوئی ماہر بننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ انڈیکس فنڈز یا میوچل فنڈز جیسی سادہ چیزوں سے شروعات کریں، یا آپ کے پیسے کو بہت سی کمپنیوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا پیسہ مہنگائی کو شکست دے سکے۔ اگلی 2 غلطیاں، یعنی تیسری اور چوتھی، آپس میں بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں ایک اچھی دولت سازی کی حکمت عملی نہ ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک عدد 90% پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا فیصد ہے جو ڈے ٹریڈنگ میں پیسہ کماتے نہیں بلکہ گما دیتے ہیں۔ جلدی امیر بننے کا لالچ دراصل دولت بنانے کا نہیں بلکہ اسے تباہ کرنے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ دولت بنانے کا جو اصل فارمولا ہے نا، وہ شاید تھوڑا بورنگ لگے، لیکن یقین کریں یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس میں کوئی راز نہیں ہے، وقت، مستقل مزاجی اور نظم و ضبط، بس۔ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک سادہ سا منصوبہ بنائیں۔ صرف 3 اہداف کی ضرورت ہے: ایک ایمرجنسی فنڈ، ایک درمیانی مدت کا سرمایہ کاری کا ہدف، اور ایک طویل مدتی ریٹائرمنٹ پلان۔ اور یاد رکھیں، ایک برا منصوبہ بھی کوئی منصوبہ نہ ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ اور اب آخری اور شاید سب سے اہم غلطی، سفر شروع کرنے میں دیر کرنا۔ یہ چارٹ کمپاؤنڈنگ کے جادو کو بہت زبردست طریقے سے دکھاتا ہے۔ ذرا دیکھیں، شخص اے نے 25 سال کی عمر میں شروع کیا اور شخص بی نے 35 میں۔ دونوں نے ہر مہینے ایک ہی رقم لگائی، لیکن صرف 10 سال کی تاخیر کی وجہ سے شخص بی کی دولت شخص اے کے مقابلے میں تقریباً آدھی رہ گئی۔ تو یہاں سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ انتظار مت کریں۔ یہ بالکل نہ سوچیں کہ شروع کرنے کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے۔ سب سے بڑا اثاثہ پیسہ نہیں، وقت ہے۔ آج ہی شروع کریں، چاہے کتنی ہی چھوٹی رقم سے کیوں نہ ہو۔ ان تمام حلوں کے پیچھے ایک ہی بنیادی اصول کام کرتا ہے، اور وہ ہے اپنی سوچ کو بدلنا۔ یہ سلائیڈ اصل میں پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جو لوگ مالی طور پر جدوجہد کرتے ہیں وہ تنخواہ اور اخراجات پر ہی توجہ دیتے ہیں، جبکہ جو لوگ دولت بناتے ہیں وہ اثاثے بنانے، کیش فلو پیدا کرنے اور لمبے عرصے کی سوچ پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ صرف پیسے کا کھیل نہیں ہے، یہ سوچ کا کھیل ہے۔ تو آئیے ان 5 حلوں کو جلدی سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پہلے بچت کریں، ہوشیاری سے سرمایہ کاری کریں، صبر سے کام لیں، ایک منصوبہ بنائیں، اور سب سے اہم، ابھی شروع کریں۔ اب آپ کی باری ہے، ذرا کامنٹس میں بتائیں ان میں سے کون سی غلطی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی تھی۔
ईमानदारी से इसे मान लेना ही तब्दीली की तरफ पहला कदम होता है। अगर आप अपनी माली जिंदगी को बदलना चाहते हैं और दौलत बनाने के ऐसे ही अमली तरीके सीखते रहना चाहते हैं तो मॉनिक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली गुफ्तगू से महरूम न रहें।